بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ تسبیح تو پڑھ رہے ہیں مگر دل وہیں کھڑا ہے جہاں پہلے تھا؟ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں اور فضا میں کھو جاتے ہیں۔ جب دل کی ویرانی ویسی ہی رہتی ہے، ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم درود تو برسوں سے پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کیفیت کیوں نہیں آتی، وہ آنکھوں میں نمی اور دل میں وہ ٹھنڈک کیوں نہیں ملتی جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ یاد رکھیے کہ درود شریف صرف ایک وظیفہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک رشتہ ہے، اور جب کوئی رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں جسم اور روح پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف پڑھنے کی حد سے نکل کر محسوس کرنے کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ آج میں آپ کو 5 خاموش نشانیاں بتاؤں گا جو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کا پڑھا ہوا درود پاک اب صرف ہواؤں میں نہیں گونج رہا بلکہ آسمانوں میں قبول ہو چکا ہے، اور اب آپ کا اندرونی نظام بدلنا شروع ہو گیا ہے۔ ہم بات کریں گے اس روحانی تبدیلی کی جو آپ کے کردار، آپ کی سوچ اور آپ کے چہرے کی رونق کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو نہ صرف اپنی روحانی منزل کا پتہ چل جائے گا بلکہ آپ یہ بھی جان لیں گے کہ کیسے آپ کا ایک چھوٹا سا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا آپ کی دنیا کی حالت بدل سکتا ہے۔ ان میں سے تیسری نشانی ایسی ہے کہ اگر وہ آپ کو مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا معاملہ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاص اہمیت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ اپنے دل کی دنیا بدلتے ہوئے دیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ تو چلیے اس پرسکون سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے جسے ہم خفیہ تبدیلی کہہ سکتے ہیں، یعنی دل کی اندرونی کیفیت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوشیدہ تبدیلی ہوتی کیسی ہے؟ ایک لفظ ہماری زبان سے نکل کر ہماری روح اور ہماری قسمت کو کیسے بدل دیتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس غیبی دنیا میں دیکھنا ہوگا جسے آج کی سائنس بھی حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے خاموش دل کی، تو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دل وقت کے گرد اور دنیا کی فکر سے کسی سخت دھات کی طرح بھاری اور کالا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس تبدیلی کا مطلب کسی معمولی اور بے جان چیز کو قیمتی سونے میں بدل دینا ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ یہ ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو آپ کے دل کی سخت مٹی کو نرم کرنا شروع کرتی ہے۔ درود دل میں اترتا کیسے ہے؟ تصور کریں ایک سوکھا ہوا درخت جسے پانی کی ضرورت ہو، اگر پانی اوپر سے ڈالتے ہیں لیکن درخت تب ہرا ہوتا ہے جب وہ پانی اس کی جڑوں تک اتر جائے۔ درود شریف وہ روحانی پانی ہے جو ہماری زبان سے ہوتا ہوا ہماری روح کی جڑوں تک جاتا ہے، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جب ہم بغیر سوچے پڑھتے ہیں تو وہ صرف زبان پر رہتا ہے، مگر جیسے ہی ہمارے تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے تو دل کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اسی لمحے وہ اندرونی تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ سائنس آج بھی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا جسم 70% پانی سے بنا ہے۔ ڈاکٹر مصور ایموٹو کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ الفاظ پانی کی ساخت کو بدل دیتے ہیں۔ سوچئے جب کائنات کا سب سے مبارک کلام درود پاک آپ کے جسم کے اندر جاتا ہے
تو وہ آپ کے خون کے ہر قطرے اور آپ کے جسم کے ہر حصے کی تھر تھراہٹ بدل دیتا ہے۔ آپ کے اندر جو تناؤ اور ڈر کی سخت لہریں تھی وہ رحمت کی پرسکون لہروں میں بدل جاتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں جسمانی تبدیلی، جس میں انسان کا وجود اندر سے روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہوتا ہے تو آپ کا دل اور دماغ ایک ہی مرکز پر آ جاتے ہیں۔ پہلے دماغ کچھ اور سوچ رہا تھا اور دل پریشان تھا، لیکن اب درود نے دونوں کو ایک ہی کڑی میں پیرو دیا۔ اس تبدیلی کا نتیجہ وہ 5 نشانیاں ہیں جن کا ذکر ہم اب کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نشانیاں ظاہر کرتی ہے کہ اب آپ کا دل لوہے سے سونا بن چکا ہے۔ اب آپ صرف ایک عام انسان نہیں رہے، بلکہ آپ ایک ایسی پرکشش شخصیت بن چکے ہیں جو خیر اور برکت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے جو اکثر ہمیں مایوس کر دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہفتہ پڑھا یا ایک مہینہ پڑھا اور ہزاروں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا، مگر ہماری زندگی تو ویسی ہی ہے۔ لیکن رکیے، یہیں پر سارا راز چھپا ہے۔ یاد رکھیے کہ کائنات کا ہر بڑا معجزہ شروع میں خاموش ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کسان کو دیکھا ہے کہ جب وہ زمین میں بیج بوتا ہے تو اگلے دن جا کر مٹی کھود کر نہیں دیکھتا کہ درخت کتنا بڑا ہوا، اور وہ جانتا ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں اندھیرے کے اندر وہ بیج پھوٹ رہا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں، اوپر ابھی صرف سخت مٹی ہے مگر نیچے زندگی انگڑائی لے رہی ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ درود پاک کی مٹھاس اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو شروعات میں آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ پردے کے پیچھے آپ کی روحانی بنیاد تباہ ہو رہی ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ ہمیشہ صفائی کا ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں پر سالوں کے گناہوں کی سیاہی، دنیا کی نفرتیں اور حسد کی ایک موٹی تہ جمی ہوتی ہے۔ جب آپ درود پاک شروع کرتے ہیں تو پہلے وہ نور اس کچرے کو صاف کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کا دل ابھی رحمت کے سگنل پکڑنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے اللہ خاموش ہے، مگر دراصل فرشتے آپ کا کیس رجسٹر کر چکے ہیں اور آپ کے اندرونی نظام کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ صفائی مکمل ہو گئی ہے؟ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب پردہ ہٹتا ہے اور آپ کا دل بیدار ہو جاتا ہے؟ اب ہم ان 5 نشانیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اگر آپ میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور آپ مدینہ کے خاص لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ تیسری نشانی پر غور ضرور کیجیے گا کیونکہ وہ آپ کی پوری شخصیت کو بدل کر رکھ دے گی۔ ناظرین، جب آپ کے دل کی صفائی مکمل ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے پہلی نشانی ظاہر ہوتی ہے جو آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کا رابطہ مدینہ منورہ سے باقاعدہ جڑ چکا ہے۔ پہلی نشانی بے اختیار آنسو ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھے درود پاک پڑھ رہے ہوں؟ کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی رونا دھونا نہیں ہے، مگر اچانک ایک بہت ہی ہلکی سی اور گرم نمی آپ کی آنکھوں میں آ جاتی ہے، ایک ایسی بوند جو پلکوں سے پھسل کر آپ کے گال پر گرتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے قیمتی آنسو ہے۔ یہ آنسو دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے دل پر جو دنیا کی فکر اور گناہوں کی وجہ سے پتھر کی تہ جمی ہوئی تھی وہ اب پگھل کر موم بن چکی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب ہم کسی گہری محبت یا روحانی سکون کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہمارا جسم خوشی کے ہارمونز خارج کرتا ہے۔ یہ آنسو کوئی دکھ کا آنسو نہیں ہوتا، بلکہ یہ ذہنی دباؤ کے ختم ہونے کا آنسو ہوتا ہے۔
درود پاک پڑھتے ہوئے جب یہ آنسو نکلتا ہے تو یہ دراصل آپ کے جسم سے وہ ساری منفی سوچیں باہر نکال دیتا ہے جو برسوں سے آپ کو پریشان رکھتی تھی۔ آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بوجھ سر سے اتر گیا ہو۔ یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی پکار اللہ کے دربار میں قبول ہو چکی ہے۔ جب وہاں سے رحمت کا جواب آتا ہے تو انسان کا نرم دل اسے برداشت نہیں کر پاتا اور وہ آنسو بن کر باہر نکل آتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو مسکرائیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، لیکن رکیے، یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی تو وہ نشانی آنی باقی ہے جو آپ کی دنیا ہی بدل دے گی۔ دوستو، جب دل نرم ہوتا ہے اور وہ پہلا آنسو گرتا ہے تو صرف آنکھ صاف نہیں ہوتی بلکہ آپ کے دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ نشانی جو آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ بدل گئے ہیں، مگر انہیں نہیں پتا کہ آپ دراصل سنور رہے ہیں۔ دوسری نشانی دنیا سے دوری ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اچانک آپ کا دل ان باتوں سے بیزار ہونے لگا ہے جو پہلے آپ کو بہت دلچسپ لگتی تھی؟ پہلے شاید آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں غیبت کرتے تھے، لوگوں کی برائیاں کرنے میں مزہ آ جاتا تھا، یا کسی چھوٹی سی بات پر بحث جیتنا آپ کی انا کا مسئلہ ہوتا تھا، مگر اب وہاں بیٹھ کر آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ درود پاک کا اثر جب دل پر ہوتا ہے تو انسان کی اندرونی حالت اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اسے دنیا کا یہ شور شرابہ بوجھ لگنے لگتا ہے۔ غیبت اور جھگڑے آپ کو اپنی روح کے لیے زہر محسوس ہوتے ہیں۔ اس نشانی کا سب سے پیارا پہلو یہ ہے کہ آپ کو تنہائی سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ وہ تنہائی نہیں جو اداسی پیدا کرتی ہے، بلکہ یہ وہ تنہائی ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس تھوڑی دیر اکیلے بیٹھ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اس سکون کو محسوس کریں جو کسی محفل میں نہیں ملتا۔ سائنس کہتی ہے کہ جب آپ درود شریف کے تسلسل میں آتے ہیں تو دماغ کو مستقل سکون ملنا شروع ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا دماغ لڑائی جھگڑوں کو ناپسند کرتا ہے اور گہرے سکون کو چن لیتا ہے۔ اگر آپ کو بھی اب محفلوں سے زیادہ اپنے مصلی پر سکون ملتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا تعلق باقاعدہ قائم ہو چکا ہے۔ لیکن دنیا سے یہ دوری آپ کو اکیلا نہیں کرتی، بلکہ یہ آپ کو ایک نئے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے، اور وہیں سے شروع ہوتی ہے وہ تیسری نشانی جو اس ویڈیو کا سب سے بڑا راز ہے۔ یہ وہ نشانی ہے جو آپ کی شخصیت کو ایک مقناطیس بنا دیتی ہے، اور یہ نشانی ہے اخلاق کا نور۔ دوستو، اس نشانی کو روحانی خوشبو کہا جاتا ہے۔ جب درود پاک آپ کے دل میں گھر کر لیتا ہے تو آپ کے اندر حضور کی تعلیمات کی جھلک نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ آپ اس ذات پر درود بھیج رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا اپنا کردار بھی رحمت بن جاتا ہے۔ جب آپ دن میں ہزاروں مرتبہ ان پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے صبر اور ان کی محبت کا اثر آپ کے دل کے آئینے پر پڑنے لگتا ہے۔ آپ کی آواز میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور آپ کے دشمن بھی جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو ان کی نفرت کی آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے۔ ناظرین کرام، سائنس کہتی ہے کہ جب آپ کا دل درود کی وجہ سے سکون میں ہوتا ہے تو آپ کے پاس بیٹھنے والا شخص بھی وہی سکون محسوس کرنے لگتا ہے، یعنی آپ کا سکون دوسروں کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ نشانی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کا وجود
دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب یہ نور آپ کے اخلاق سے نکل کر آپ کے دماغ تک پہنچتا ہے تو آپ کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور یہی ہے ہماری چوتھی نشانی، یعنی بصیرت اور دل کی آواز۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اچانک آپ کے دل میں کوئی خیال آیا اور تھوڑی دیر بعد وہی بات حقیقت بن کر سامنے آ گئی؟ یا پھر آپ کسی راستے پر جا رہے تھے اور اچانک دل نے کہا کہ نہیں، ادھر سے نہیں جانا چاہیے، اور بعد میں پتا چلا کہ وہاں کوئی رکاوٹ یا خطرہ تھا۔ درود پاک پڑھنے والے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی طرف سے رہنمائی ہونے لگتی ہے۔ جب درود پاک آپ کے دل کے آئینے کو صاف کرتا ہے تو کائنات کے راز اس میں نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ کا دماغ فضول سوچوں کی دلدل سے نکل کر صاف سوچ کے مقام پر آ جاتا ہے۔ آپ کا فیصلہ کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، مگر آپ کا دل آپ کو پہلے سے ہی اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، یہ راستہ صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کی سمجھ بوجھ سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب آپ کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو اس نور کا ایک حصہ آپ کی آنکھوں اور آپ کی سوچ میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ کو لوگوں کے چہرے دیکھ کر ان کے دل کا حال محسوس ہونے لگتا ہے، اور آپ کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ کی خوشی کس کام میں ہے اور کس میں نہیں۔ یہ وہ نشانی ہے جو آپ کو دنیا کی ٹھوکروں سے بچا لیتی ہے اور انسان کو اپنے مستقبل کا بھی یقین ہو جاتا ہے۔ اور وہیں سے نکلتی ہے ہماری پانچویں اور آخری نشانی، جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ یہ وہ نشانی ہے جو آپ کو ہر ڈر اور ہر خوف سے آزاد کر دیتی ہے، یعنی خوف کا خاتمہ۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی ڈر میں قید ہے۔ کسی کو رزق کے ختم ہونے کا ڈر ہے، کسی کو بیماری کا خوف، اور کسی کو لوگوں کے چھوڑ جانے کا غم۔ مگر درود پاک پڑھنے والے کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ اس کے دل سے اللہ کے سوا ہر ایک کا ڈر نکل جاتا ہے۔ جب آپ کا نام مدینہ منورہ کے دربار میں بار بار پیش ہوتا ہے تو آپ کے دل کو ایک غیبی حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کا دل کہتا ہے کہ جب میرا رشتہ اس ذات سے جڑ گیا ہے جو کائنات کی سب سے بڑی رحمت ہے، تو پھر یہ چھوٹی موٹی مشکلات میرا کیا بگاڑ سکتی ہیں۔ جو لوگ کثرت سے درود پڑھتے ہیں ان کا دماغ سکون پر سیٹ ہو جاتا ہے، جس سے وہ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی بالکل پرسکون رہتے ہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی مشکل میں بھی یہ شخص مسکرا کیسے رہا ہے۔ آپ دنیا کے سامنے جھکنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ کا رابطہ عرش والے سے ہو چکا ہوتا ہے، اور جب یہ نشانیاں، وہ بے اختیار آنسو، وہ دنیا سے دوری، وہ اخلاق کی خوشبو، وہ دل کی بصیرت اور وہ خوف کا خاتمہ آپ کے اندر ظاہر ہونے لگی، تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ عام سے خاص ہو گئے ہیں۔ اب آپ وہ شخص نہیں رہے جو صرف ثواب کے خاطر تسبیح پڑھ رہا تھا، مگر اب آپ محبت کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ دنیا میں ہوتے ہیں مگر آپ کا دل گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا سلام سن رہا ہے اور آپ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ آپ کی خاموشی بھی اب ایک دعا بن جاتی ہے اور آپ کی زندگی کا ہر دکھ ان کے دربار کی ایک حاضری میں ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے
کہ تمہاری مشکلات کیسے حل ہوئی، تم اتنے پرسکون کیسے ہو؟ آپ صرف مسکرا دیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کیس اب دنیا کی عدالتوں میں نہیں بلکہ اس دربار میں لگ چکا ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ آپ ان کے چاہنے والوں کی اس فہرست میں آ چکے ہیں جن کا نام فرشتے فخر سے مدینہ میں پیش کرتے ہیں۔ دوستو، آج کا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، وہ زندگی جہاں مشکلات آپ کو ڈراتی نہیں بلکہ درود کی ڈھال انہیں راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ یہ 5 نشانیاں محض الفاظ یا قصے نہیں بلکہ وہ سچائیاں ہیں جنہیں بے شمار لوگوں نے اپنے دلوں میں محسوس کیا ہے۔ آج میں آپ سے دل سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کبھی درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے ہیں؟ کیا کبھی دنیا کی ہنگامہ خیزی سے تھک کر آپ کا دل اچانک سکون اور راحت کی طرف مائل ہوا ہے؟ اگر ہاں تو نیچے کمنٹ میں اپنا تجربہ ضرور لکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک لفظ کسی ٹوٹے ہوئے دل کے لیے امید کی کرن بن جائے، اور اگر ابھی تک یہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی تو ہرگز پریشان نہ ہو، صرف صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان تازہ کرنے والی ایسی روحانی ویڈیوز روزانہ آپ تک پہنچتی رہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان 5 علامات سے مالا مال فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، اللہ حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔